والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بخاری شریف میں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور تفسیر کی دوسری کتابوں میں سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح، یہ دونوں صورتیں، ان کا ایک شان نزول وہاں لکھا ہوا ہے. راوی ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں زخم آ گیا، اس سے خون بہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی کو خطاب کر کے فرمایا: هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے، اور تمہیں جو کچھ زخم پہنچے ہیں یہ اللہ کی نسبت سے پہنچے. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس زخم کی وجہ سے یا جو بھی وجہ رہی ہو، آپ 2-3 شب تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے. دوسری روایت میں ہے کہ 2-4 روز تک وحی نہیں آئی، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے. اور چونکہ آپ رات میں اٹھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تہجد کی نماز میں، پاس پڑوس کے لوگ سنتے تھے. ابو لہب کا گھر بھی آپ کے گھر کے پڑوس میں تھا، مکہ مکرمہ میں، تو اس کی بیوی ام جمیل وہ سنتی تھی، اور وہی نبی علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. جب اس نے دیکھا کہ آپ 2 روز تک نہیں اٹھ سکے رات میں، تو اس نے طعنہ دیا. اور کیا طعنہ دیا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، محمد سے محمد کا رب روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا. تو ایک تو وحی کے موقوف ہو جانے کی وجہ سے جو رنج و غم تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، اور اس پر پھر اس قسم کے طعنے جس کی وجہ سے آپ کا زخم اور بڑھ جاتا تھا، آپ کا غم اور بڑھ جاتا تھا. تو اس کے چند روز کے بعد یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، جس کو کہا جائے کہ آپ کا آنسو پوچھا ہے، آپ کی دلجوئی فرمائی ہے، اور آگے بڑھ کے کہیے آپ کو پیار کیا ہے. اللہ کے محبوب تھے نا. اور بعض کتابوں میں ایک اور شان نزول لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو بڑی اہمیت دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اہل مکہ کی جو مصروفیات تھی، تجارتی سرگرمیاں تھیں اور مجلسیں تھیں، مجلسوں میں قہقہے تھے، نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب سب کو جبل ابی قبیس پر جمع کیا اور ان سے کچھ وعدے لیے، اور پھر وعدے لینے کے بعد آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. جس شرک اور کفر میں تم پڑے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کامیابی دنیا میں بھی ناممکن اور محال ہے، اور آخرت میں بھی.
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گاؤ اور اللہ کے ماسوا سے اپنی توجہ کو ہٹا کر کے ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اعلان سننا تھا کہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے، اور ابو لہب نے اسی موقع پر کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تمہارا ناس ہو، اسی کے لیے بلایا تھا۔ دوسروں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کی دعوت، ایک معبود کی تبلیغ، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے تو 360 ہیں، ان سے ہماری ساری ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارے سارے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، اور یہ 360 کو چھوڑ کر کے ایک کو ماننے کی اور ایک ہی کے سامنے سر جھکانے کی اور ایک ہی کی عبادت و بندگی کی اور ایک ہی کو اپنا دکھڑا سنانے کی، ایک ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، ایک ہی کی نظر و نیاز کرنے کی دعوت دے رہے، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اور کہا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء مراد، چلو 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 چلو، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی مقصد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان کرنا تھا، توحید کا علم لے کر کے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہونا تھا کہ ان کی ساری مصروفیات ختم ہو گئی، سب کی فکر اور سب کا مشن بس ایک تھا کہ توحید کے اس چراغ کو کس طرح سے گل کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو حربے وہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے استعمال کیا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ بھیجا جہاں یہود رہتے تھے، اور یہ لوگ امی تھے، ناخوادہ تھے، ان پڑھ تھے، مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگ، لیکن یہود کو وہ بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور اس دور کے اعتبار سے یقیناً وہی اہل کتاب تھے اور ان کے پاس علم تھا۔ تو وہاں اپنا سہ رکنی وفد بھیجا کہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو ان کے سامنے رکھیں اور اس سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ یہ اپنے اس دعوے نبوت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ منزل من السماء ہے یا ان کا اپنا گڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ موضوع یہودیوں کے ہاں پہنچ گیا، تو یہودیوں نے اس وفد کو 3 سوالات دیے اور کہا کہ جاؤ ان سے یہ 3 سوالات کرو، اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات اس طرح سے دیتے ہیں، 3 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ نبی برحق ہے، اسے کہ ان سوالات کے جوابات نبی ہی دے سکتا ہے، اور جبکہ یہ ناخوادہ بھی ہیں، امی ہیں، کسی مکتب اور مدرسے میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا، مکہ سے باہر نہیں نکلے، کسی پڑھے لکھے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوستی نہیں، اس کے پاس آنا جانا نہیں، اس سے ملنا جلنا نہیں ہے، تو پھر اگر یہ نبی نہیں ہوں گے تو کبھی نہیں بتا پائیں گے، اور اگر بتا دیں گے تو یہ بتا دیں کہ نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوالات دیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ان سے پوچھئے گا ذو القرنین کون ہے، ان سے پوچھئے کہ ذو القرنین کون ہے، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ ذو القرنین کا اور اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا بڑی تفصیل سے۔ اور تیسرا سوال پوچھئے گا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، یہ 3 سوال ان سے کیے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر کے یہ 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کہ اصحاب کہف یہ کون لوگ ہیں، اور ذو القرنین کون ہے، اور روح کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام آتا تھا، اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، کوئی موضوع سامنے آ گیا، تو اگر اس سلسلے میں کوئی وحی آ چکی ہے تو آپ اس وحی کی روشنی میں اس مسئلے کو حل فرما دیتے تھے اور اس سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے،
اور اگر اس سلسلے میں اب تک کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی علم نہیں آیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ یہ جو 3 سوالات کیے گئے، اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی علم نہیں تھا، اس سلسلے میں کوئی وحی آسمانی نہیں آئی تھی، اس لیے آپ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اور اس سلسلے میں میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، کل آئیے گا جواب دے دوں گا، کل آئیے گا جواب دے دوں گا۔ اور اس سے پہلے اس طرح کے جب بھی مسائل آئے ہیں تو آپ نے وعدہ کیا اور وحی آ گئی، آپ نے جواب دے دیا، تو آپ نے وعدہ کر لیا ان لوگوں سے کل آئیے گا جواب دے دیں گے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر مستقبل سے متعلق کوئی وعدہ کرنا ہے یا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر اس کو مشیت خداوندی پر محول کر دیا کرو کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، جس کو لوگ کہتے ہیں میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو یہ چیز کل دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اور بوقت وعدہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ کل آ گئی لیکن کل نہیں آئی، وحی نہیں آئی، سوالات کے جوابات نہیں آئے، اور جو سائل تھے وہ جو بے چین تھے جواب لینے کے لیے، ان کے دل میں ہر وقت کھلبلی مچی رہتی تھی کہ دیکھیں فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ آگے جواب دینے کے لیے اور اب تک کوئی جواب آیا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھئی اب تک کوئی وحی نہیں آئی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 8 دن گزرا، 10 دن گزرا، 15 دن گزر گئے۔ اب بتائیے 15 دن تک وحی نہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہو، کتنی بے چینی، جبکہ آپ کو ہر وقت اور ہر گھڑی وحی کا انتظار رہتا تھا، اور اتنی شدت سے انتظار رہتا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں بسا اوقات اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے جبریل امین آ رہے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی جبریل امین کے انتظار میں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے ایلچی ہیں، آئیں گے تو خالی ہاتھ تو آئیں گے نہیں، اپنے معبود اور محبوب کی طرف سے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ لے کر کے آئیں گے، اور یہاں 15 دن گزر گئے اور لوگوں کی زبانیں کھل گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ جواب نہیں دیں گے تو پتہ چلے گا نبی نہیں، اور یہاں نہ ہاں میں نہ نہیں میں کوئی بھی جواب نہیں آ رہا۔ اسی موقع پر ام جمیل نے تانے دیے، دوسرے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، کسی نے کہا محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، کسی نے کہا محمد کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ 15 دن بڑی بے چینی اور بڑے کرب کے ساتھ گزرے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان سوالات کے جوابات بھی اسی موقع پر نازل ہوئے، لیکن وہ بعد میں نازل ہوئے اور یہ دونوں صورتیں پہلے نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنسو پوچھا ہے جو 15 دن سے مسلسل بہہ رہے تھے، آپ کو تسلی دی ہے اور صبر و سکون کا جام پلایا ہے، اور اس کے بعد پھر ان تینوں سوالات کے جوابات تفصیل سے نازل فرمائے۔ اب اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں اور پھر سورہ مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں۔ والضحیٰ، قسم ہے روشنی کی، قسم ہے روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، پھیل جائے۔ رات تو شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے بعد ہی، آفتاب غروب ہوا رات شروع ہو گئی، لیکن فوراً تاریکی نہیں چھا جاتی، فوراً اندھیرا نہیں چھا جاتا۔ سورج غروب ہونے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تاریکی چھاتی جاتی ہے، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ تو والضحیٰ، قسم ہے روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔
جب کوئی بات بہت ہی اہم ہوتی ہے، گزشتہ سبق میں جب سورۃ التین کی تفسیر ہوئی تھی تو وہاں بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چار چار قسم کھا کر کے ایک مضمون بیان کیا. یہاں بھی جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کھا کر کے اس بات کو کہہ رہے ہیں. اگر دو آدمیوں کی دوستی ہو اور بہت گہری دوستی ہو، بہت گہرا تعلق ہو، دونوں ایک جان دو جسم ہوں، یہ قلب دو قالب ہوں، اور پھر ان میں ملاقات کسی وجہ سے دن دو دن چار دن نہ ہو اور کوئی شکایت کرے کہ آپ بے وفا ہو گئے ہیں. اب آپ کے دل میں وہ محبت نہیں رہ گئی ہے، وہ تعلق نہیں رہ گیا ہے، آپ اس طرح سے اب مجھے نہیں چاہتے ہیں، تو آپ وہ سامنے والا کس طرح سے آپ کو یقین دلائے گا؟ دلائے گا نہیں دلائے گا؟ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرے گا نہیں کرے گا؟ قسم پر قسم کھائے گا نہیں کھائے گا؟ یہاں نبی علیہ السلام تو یہ نہیں کہا، نے یہی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا، دوسروں نے تانا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہیں آپ سے بیزار ہوا ہے. یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، بکنے والے بک رہے ہیں، ان کی بکواس پر نظر مت رکھیے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو چھوڑے گا. آپ کا رب آپ سے نہ بیزار ہوا ہے نہ آپ سے بیزار ہوگا. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہیں آپ سے بیزار ہوا ہے، آپ سے غافل ہوا ہے. اگر بہت گہرا تعلق ہو اور پھر دونوں میں سے کسی کی طرف سے شکایت ہو جائے کہ اب پہلے جیسا تعلق نہیں رہا، تو آدمی جیسے بھی ممکن ہوتا ہے وہ اپنی وفا اور اپنے تعلق کا یقین دلاتا ہے. اللہ کی قسم کھاتا ہے، قبلہ کی قسم کھاتا ہے، قرآن کی قسم کھاتا ہے، اخیر میں کیا کہتا ہے؟ تیری جان کی قسم، مجھے تم سے ویسے ہی تعلق ہے، مجھے تم سے ویسے ہی تعلق ہے. یہاں والضحیٰ کا ترجمہ کیا ہے بعض مفسرین نے کس سے؟ نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے. قسم ہے تیرے چہرے انور کی. اسے ایک نبی علیہ السلام کا چہرہ انور، اس کی مثال تو پیش ہی نہیں کی جا سکتی کہ کتنا روشن تھا، کتنا چمکدار تھا، کتنا منور تھا. اس کی نہ چاند سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ سورج سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ کسی اور چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ، قسم ہے تیرے چہرے مبارک کی، روح انور کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، مراد قسم ہے تیری زلفوں کی. نبی علیہ السلام کی زلفیں بڑی بڑی تھیں، اس کی قسم کھائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہیں آپ سے بیزار ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا دو ترجمہ، اس کی دو تفسیر مفسرین نے لکھی ہے. ایک تو یہ کہ آخرت سے مراد وہ آخرت ہے جو اس نظام کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا جس کو نظام آخرت کہا جاتا ہے، وہ آخرت مراد ہے، اور الاولیٰ سے مراد یہ دنیا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے. یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نوازشیں آپ کے اوپر ہیں، اتنا کرم آپ کے اوپر ہے، اتنے احسانات ہیں، اور سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی نوازش، سب سے بڑا احسان کہ آپ کو اپنا نبی بنایا. اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنا نبی بنایا، خلعت نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کو امام الانبیاء کے شرف سے مشرف فرمایا، آپ کو سید الکونین کہا، آپ کو خاتم النبیین کہا. یہ سب آپ کا شرف ہے نا. فرمایا دنیا میں جو نوازشیں، جو کرم، جو احسانات اور انعامات اللہ کے آپ کے اوپر ہے وہ تو ہے ہی، اور آخرت تو بدرجہ بہتر ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشیں ہوں گی، کتنی نوازشیں ہوں گی، کتنی نوازشیں ہوں گی، یہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی کو فرمایا البتہ آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا سے. جب اس دنیا میں اللہ کی اتنی نوازشیں ہیں جو فانی ہے، محدود ہے، متناہی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو آخرت تو باقی ہے، لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. آخرت میں کتنی نوازش ہوگی.
اس کا دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آخرت سے مراد آنے والی حالت اور اولا سے مراد گزری ہوئی حالت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر آنے والی حالت، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا. ہر آنے والی حالت، ہر آنے والا وقت گزری ہوئی حالت اور گزرے ہوئے وقت سے آپ کے لیے بہتر ہی ہوتا جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت کیا حالات تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑا، اپنے مبعث کو اور اپنے مولد کو چھوڑنا پڑا ہمیشہ کے لیے. اور اس کے بعد مدینہ منورہ گئے، تو پھر مدینہ منورہ سے بدر گئے، احد گئے، خندق گئے، تبوک گئے، حنین گئے، اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ وہیں حج کے لیے آئے ہیں تو 1.25 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے گئے. یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، حج پریشانی ہے، حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، مسائل حل ہوتے جائیں گے اور حالات ٹھیک اور اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا. کیا دے گا؟ کچھ نہیں کہا کیا دے گا، کہا دے گا. دے گا یہ نہیں بتایا کیا دے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو دے گا، کیا دے گا یہ نہیں ذکر کیا. اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کا محبوب جو چاہے گا اللہ وہ دے گا، اور کتنا دے گا یہ بھی نہیں بتایا کتنا دے گا، یہ بھی نہیں بتایا کتنا دے گا. کتنا دے گا؟ فترضیٰ، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کس طرح نازبرداری فرما رہے ہیں. کہہ رہے ابھی جو کچھ دیا ہے، آئندہ اس دنیا میں، اس دنیا کے بعد اللہ آپ کو دے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا. کیا دیں گے؟ جو آپ چاہیں گے وہ دیں گے. کتنا دیں گے؟ جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک دیتے رہیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن فلا ارضا، پھر تو جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں خوش نہیں ہوں. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو خوش کر دوں گا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں خوش نہیں ہوں گا، میں خوش نہیں ہوں گا. اس سے اندازہ لگایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی. آپ ان کے خیر اور بھلائی کے لیے کس قدر متفکر رہتے تھے، اڑتے تھے، دعائیں کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے. اللہ کے حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، ان کی شرارتوں اور نالائقیوں کی ان کو سزا دیں، فإنهم عبادك، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ کو کون ٹوک سکتا ہے. آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ کو حق ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کو معاف کرنے کی قدرت بھی ہے اور آپ حکیم بھی ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ اے میرے رب ان بتوں نے تیرے بہت سے بندوں اور بندیوں کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے، بھٹکا دیا. فمن تبعنی فإنه منی، جس نے میری پیروی کر لی وہ میرا ہے.
ومن عصانی، اور جس نے میری پیروی نہیں کی، نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو آپ معاف کرنے والے ہیں، بے انتہا مہربان ہیں، آپ سے معافی کی امید رکھی جاتی ہے، مہربانی کی توقع کی جاتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہی کہے جا رہا، اللہم امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ بس امتی امتی کہے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، امتی امتی کہے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب کے اس رونے پر پیار آیا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا چاہت ہے، کیا خواہش ہے، لیکن جبریل امین کو بھیجا، جاؤ دیکھو میرا محبوب رو رہا ہے، پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میری امت کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دلجوئی کرنا ہے نا، آنسو پوچھنا ہے نا، تسلی دینا ہے نا، ناز برداری کرنا ہے نا، تو کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، گھر میں بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے ہم جانتے ہیں کیوں رو رہی ہے، کیوں رو رہا ہے ہم جانتے ہیں کیوں رو رہا ہے، پھر بھی ہم پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا چاہیے، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے، لیکن ناز برداری کی، نبی کے مقام کو بلند سے بلند تر کیا، جبریل امین کو بھیج کر کے پوچھوایا۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا کے کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، آپ کو رنجیدہ اور غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو میں جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں خوش نہیں ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والی نوازشات اور ہونے والے انعامات میں سے 3 انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم مادر میں تھے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، دنیا میں آئے تو یتیم آئے، ماں نے پرورش کی، ماں نے پرورش کی، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو دوران سفر مقام ابوا میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے سائے سے تو محروم ہوئے دنیا میں آنے سے پہلے، اور آنے کے بعد ابھی سوجھ بوجھ کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دادا عبد المطلب کی پرورش میں دیا، چنانچہ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے پرورش کی۔ 8 سال کے ہوئے تو پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر کس کی پرورش میں آئے؟ خواجہ ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ خواجہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تمام بیٹوں پر ترجیح دیتے تھے۔ یہی حال عبد المطلب کا بھی تھا کہ باپ بھی اتنی توجہ سے اور اتنے شوق اور حوصلے سے اور اتنی خوشی سے اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر سکتا جتنی خوشی اور جتنے شوق اور جتنی توجہ سے عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر نبی علیہ السلام عبد المطلب کے بعد خواجہ ابو طالب نے کی۔ اور خواجہ ابو طالب نے تو کمال کر دیا، کمال کر دیا کہ باوجود کفر اور شرک پر باقی رہنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ پشت پناہی کرتے رہے، تائید اور نصرت کرتے رہے، اور جس طرح کی قربانیوں کی ضرورت پیش آئی مرنے تک اس طرح کی قربانیاں دیتے رہے، حتیٰ کہ پوری قوم کو چھوڑ دینا پڑا تو چھوڑ دیا۔ اور شعب ابی طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر 3 سال تک محصور رہے۔
یہ ہے علم یجد کا یتیما فآوی۔ ہمارے استاد جب انہوں نے آیت کریمہ پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کو اٹھا لیا اور کچھ ہی دن کے بعد ماں کو اٹھا لیا اور پھر 2 ہی سال کے بعد دادا کو بلا لیا اور پھر چچا کی پرورش میں دیا تو چچا خود نادار اور مفلس قسم کے تھے، کثیر الاولاد تھے کہ ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا بندوبست کر سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس چھوٹی سی عمر میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور خواجہ ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہو اس کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اپنی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے تھے اور حضرت علی کی کفالت کا جو اس وقت بچے تھے۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تمام لوگوں کو کیوں اٹھا لیا؟ باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، دادا کو بھی اٹھا لیا، اور چچا باقی ہے تو چچا کے یہ حالات تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نبی کی تربیت کرے۔ اور نبی جب ہر طرح سے سج کر دھج کر بن کر سنور کر اٹھیں قوم میں تو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ ماں کی تربیت ہے، باپ کی تربیت ہے، دادا کی تربیت ہے، فلاں نے سکھایا، فلاں نے پڑھایا، فلاں نے بنایا، یہ کوئی نہ کہے میرے نبی کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فلاں کو اٹھا لیا، سارے فلاں کو اٹھا لیا اور خود نبی علیہ السلام کی پرورش فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی۔ تو ایک انعام اللہ کا یہ علم یجد کا یتیما فآوی۔ دوسرا انعام ووجدک ضالا فہدی۔ ضال کہتے ہیں جو راہ حق سے ہٹا ہوا ہو، بھٹکا ہوا ہو، گمراہ ہو۔ چنانچہ جو توحید سے دور ہے، جو ایمان اور اسلام سے دور ہے، اسے کہا جائے گا یہ ضال ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ ایک تو ضال کا یہ معنی ہے، اور ضال کا ایک دوسرا معنی ہے ناواقف۔ ناواقف کی کسی چیز کا علم آپ کو نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ آپ فلاں چیز سے، فلاں معاملے سے ناواقف۔ تو یہاں مفسرین نے ضال کا ترجمہ کیا ہے ناواقف۔ ترجمہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا، آپ کو ناواقف پایا احکام شرع سے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سے کام اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے ہیں، کون سے کام اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ اور دستور بنا کے ضابطہ اور دستور بنایا ہے۔ وہ ضابطہ اور دستور کیا ہے آپ اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے ہم آئے ہیں دنیا میں، تو اللہ کی عبادت اور بندگی کیسے کی جائے گی اور کس طرح سے کی جائے گی اور کب کب کی جائے گی، ان تمام امور سے آپ کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر قرآن کریم کا نزول شروع فرمایا اور پھر وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جس میں دنیا اور آخرت میں آپ کی بھی فلاح اور کامیابی تھی اور قیامت تک آنے والے انس و جن کی فلاح اور کامیابی تھی، وہ سارے کے سارے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرع سے ناواقف پایا، پھر آپ کو ہدایت دی، یعنی واقف کیا، بتایا، سکھایا، پڑھایا۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ پر تو اللہ کی بڑی نوازش ہے، بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے۔ اور پھر دعا بھی سکھائی کہ ہم تو سکھا رہے ہیں آپ کو اور آپ سیکھتے جا رہے ہیں، دعا بھی کرتے رہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، میرے علم میں اضافہ فرمائیے، میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم نافع کی دعا کیجیے، علم غیر نافع سے پناہ مانگیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ عائل کے معنی آتے ہیں مفلس،
نادار، خالی ہاتھ، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں اس طرح سے، نہ کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا، مفلس پایا، تنگ دست پایا، آپ کو اپنے باپ کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا تھا، دادا گیا وہ بھی کچھ دے کے نہیں گیا، چچا تو موجود ہے لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، آپ نادار، پھر آپ کو مالدار بنا دیا، آپ کو مالدار بنا دیا۔ کیسے مالدار بنایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک انتہائی شریف، معزز اور بہت ہی مالدار خاتون تھی۔ مال بہت تھا ان کے پاس، لیکن اس مال کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، یا کہ اس مال کو اور بڑھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے، اس طرح کا کوئی آدمی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ان کو ایک سچے، امانت دار، شریف آدمی کی تلاش تھی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی وہ ساری چیزیں ان کو نظر آئی۔ چنانچہ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، استعداد ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مال نہیں۔ ہمارے پاس مال ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا مال لیجیے اور تجارت کیجیے، جو نفع ہوگا آزادہ تقسیم کیا جائے گا، اسی کو کہتے ہیں معاملہ مضاربت۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر کے بغرض تجارت شام گئے، اور خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راحت و آرام کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے، اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، ان کی خدمت کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا تاکہ پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور پھر اس تجارت میں اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا، اتنا نفع ہوا کہ اتنا نفع کبھی کسی تاجر نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میسرہ غلام آئے تو انہوں نے منہ بھر بھر کر کے وہ تعریفیں کی نبی علیہ السلام کی، وہ تعریفیں کی کہ گاہک کھچ کھچ کر کے آتے تھے، کبھی کسی کو بلانے کی، کسی سے کچھ کہنے کی، یا جیسے مال بیچنے والا مال بیچنے کے لیے باتیں بناتا، یہ سب نوبت ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے پیغام آیا نکاح کا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا فرق ہے۔ وہ خبیث، وہ کتے، وہ بے ایمان، وہ شیطان جو نبی علیہ السلام کی نسبت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ شہوت پرست تھے، وہ ایسے تھے، ویسے تھے، وہ نبی علیہ السلام کی تاریخ اور زندگی اٹھا کر کے دیکھی کہ 25 سال کا نوجوان، اور پھر نبی کی شخصیت ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ہر طرح سے سجی ہوئی، بنی ہوئی، سنوری ہوئی، وہ جب چاہتے جس خاتون سے چاہتے، جتنی سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، لیکن انتخاب کیا کس کو؟ 40 سال کی بڑھیا کو۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے 2 شوہر کے پاس میں ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام ان کے تیسرے شوہر تھے، انہوں نے اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب بیوی بنی تو اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو نادار پایا، مفلس پایا، تنگ دست پایا، پھر اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، خدیجہ کے ساتھ معاملہ مضاربت کروا کر کے، اور پھر خدیجہ کو آپ کی زوجیت میں دے کر کے خدیجہ بھی سارا مال آپ کے قدموں میں نشا ہو۔ فَأَغْنَىٰ، یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی۔ اب آگے فرمایا کہ جب نعمت اللہ کی ملے تو اس نعمت کا شکر ہونا چاہیے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پر تم شکر کرو گے تو میں نہ صرف یہ کہ نعمتیں باقی رکھوں گا، بلکہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا، ترقی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو نہ صرف یہ کہ وہ نعمتیں میں چھین لوں گا، بلکہ تم کو کفران نعمت کی سزا بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور 3 نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان 3 نعمتوں کا شکر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کہا آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ دیا، اس نعمت کا شکر یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کیجیے۔ یہ اس نعمت کا کیا ہے؟ شکر۔ آپ کو یتیم پایا،
ٹھکانہ دیا تو اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو آپ کبھی ہاتھ مت دکھائیے گا. لا تقہر، القہر کے معنی آتے ہیں دبانا. کیا؟ دبانا، اس پر ظلم کرنا، ستانا اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھنا، اس کو جھوکیاں دینا، عام طور پر جیسا معاشرے میں یتیم کے ساتھ ہوتا ہے نا. فرمایا نہیں، آپ یتیم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو محبت دی، آپ کو خوشی دی، سب نے اپنے سر پہ بیٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے دل میں بسایا، تو اس نعمت کے شکر میں آپ کسی یتیم کو ستائیے گا. نبی کیا ستاتے کسی یتیم کو؟ نبی کیا ستاتے کسی یتیم کو؟ نبی تو کہہ رہے انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو پیار اور خوشی دینے والا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، میں اور ایسا شخص جنت میں اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی اس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اسی طرح سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بعض علماء نے یہ لکھا کہ یہ دونوں انگلیاں کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ جیسے اس انگلی میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اگر کوئی یتیم کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہاں، میرے درجے میں اس کے درجے میں اتنا فرق ہوگا جتنا ان دونوں انگلیوں میں فرق ہے. تو نبی کسی یتیم کو کیا ستائیں گے؟ در حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ کبھی کسی یتیم کو ستاؤ، اس کا چاہے جانی حق ہو چاہے مالی حق ہو، اس کا حق نہ دباؤ، حق نہ مارو. دوسرا کیا تھا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار پایا پھر مالدار کر دیا. اس کا شکر کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جائے، کچھ مانگنے کے لیے آ جائے، اپنی کوئی ضرورت آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اس کو جھڑکی نہ دے. چلے آئے، دھندا بنا لیا اور کوئی کام ہی نہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن مانگنا کھانا دھندا. جھڑکیاں دیتے نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مانگنے والے کو، کسی بھکاری کو جھڑکی مت دیجیے. سائل خالی پیسہ مانگنے والا، چیزیں مانگنے والا نہیں، کسی بھی چیز کے لیے ہاتھ پھیلانے والا، زبان کھولنے والا. حتیٰ کہ اہل علم کو بھی اس کے اندر نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، دین سیکھنے آ جائے تو یہ نہ کہو کہ نہیں. جیسے سائل بھکاری کو دھتکارنے سے، جھڑکنے سے، منع کرنے سے روکا گیا ہے، اسی طریقے سے اس قسم کی چیزیں کوئی لے کر کے آ جائے تو اس سے بھی منع کیا. چنانچہ محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حرف لا سے خالی ہے. کیا؟ جیسے ہم لوگ اس کو کچھ کہہ دیں گے نہیں ہے، یہ عربی زبان بول کر کے چلا. تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں نہیں ہے ہی نہیں کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی ضرورت رکھی ہو، کچھ مانگا ہو، مساعدے کی درخواست کی ہو، سہارا چاہا ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں. اگر وہ کام آپ کر سکتے تھے، وہ چیز آپ دے سکتے تھے تو آپ نے مرحمت فرما دی. اور اس وقت اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے یا نہیں دوں گا، فرمایا ہوگی تو دے دوں گا. آپ نے وعدہ فرما لیا کہ جب ہو جائے گی، آ جائے گی، مل جائے گی تو دے دوں گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور فرمایا کہ آپ کے رب کی جو نوازشات ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، فحدث، اس کو بیان کرتے رہنا، اس کو بیان کیجیے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کشادہ روزی دی ہے، خوش عیش اور خوشحال کیا ہے، تو اسے پھٹیچر اور کنگال بن کے نہیں رہنا چاہیے. اسے پھٹیچر اور کنگال بن کر کے، مسکین، فقیر اور تنگ دست بن کر کے نہیں رہنا چاہیے. یہ کفران نعمت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے. ہیں آپ کروڑ پتی،
رہ رہے ہیں اس طرح سے جیسے ایک معمولی تنگدست آدمی، تو لوگ آپ کو زکوٰۃ دیں گے نہیں دیں گے؟ صدقہ خیرات نکالیں گے تو آپ کو پکڑائیں گے نہیں پکڑائیں گے؟ حالانکہ آپ تو ایسے تھے، اس طرح رہیے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ مالدار ہیں، تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورتیں آپ کے پاس لے کر کے آئیں، میری یہ ضرورت ہے، مجھے میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی۔ جب آدمی جانے گا کہ یہ آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر اللہ کی نوازش ہے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تبھی تو غریب محتاج آپ کے پاس آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمته علی عبده، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی نوازشات کے اثرات دیکھیں، اپنے انعامات اور اپنی نوازشات کے اثرات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے دے رکھا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو اچھی طرح سے پہنے، اچھا اچھا کھائے، اچھے گھر میں رہے، اچھی سواری استعمال کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اچھا پہننے کی وجہ سے، اچھا کھانے کی وجہ سے، اور اچھا مکان کی وجہ سے، اچھی گاڑی کی وجہ سے، اور معیار زندگی کے اونچے اور بہتر ہونے کی وجہ سے آدمی کسی کو حقیر نہ جانے، آدمی کسی کو حقیر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.